بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اگرچہ بغیر ارادے کے وہ پانی داخل ہوا ہو، اس لیے کہ یہ ایک طرح کی کوتاہی ہے۔ اس لیے کلی میں احتیاط کرنا چاہیے۔ جب وضو کرتے وقت کلی کرے یا غسل کرتے وقت کلی کرے تو احتیاط کرنا چاہیے، لیکن یہ اس وقت روزہ فاسد ہوگا جبکہ اسے روزہ یاد ہو۔ اگر اسے روزہ یاد ہی نہ ہو تو پھر حلق میں پانی جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ جیسے بھول کر کھا لیا پی لیا تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، ایسے ہی بھول کر اگر پانی پی لیا، حلق میں پانی چلا گیا، روزہ یاد ہی نہیں تھا اسے، تب تو پھر اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزے میں منجن ملنا، منجن پاؤڈر آتا ہے جس کو ہم لوگ دانت میں کے لیے گھستے ہیں، یا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ لیکن مسواک لکڑی کی اگر کرتے ہیں تو مسواک کا استعمال کرنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں۔ پھر بعض لوگوں نے زیتون کی مسواک سے تھوڑا احتیاط کرنے کو کہا ہے، چونکہ اس میں ٹیسٹ آتا ہے، کہیں وہ ٹیسٹ حلق میں نہ چلا جائے، ورنہ ویسے جو عام طور پر ہم لوگ پیلو کی مسواک کرتے ہیں جو مشہور مسواک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمباکو منہ میں رکھنا روزے کی حالت میں، صرف رکھ دینا منہ میں، رکھنے سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے اس کا تھوک نگلا ہو یا نہ نگلا ہو، کیونکہ تمباکو میں سر اور پیٹ کے بیچ کے حصے تک اس کا اثر چلا جاتا ہے، صرف رکھنے سے بھی اس کا اثر جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہے تمباکو منہ میں رکھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے جوان غلط چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر ہاتھ کے ذریعے سے منی نکالنا، جس کو اردو میں مشک زنی کہتے ہیں، یہ ہاتھ سے منی نکالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ نہیں آئے گا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی عورت کی ننگی تصویر دیکھ لی یا کوئی ویڈیو دیکھ لیا اور ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے منی نکل آئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اس کی وجہ سے، لیکن یہ بہت حرام بات ہے، بہت خراب بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے روزے کی حالت میں۔ اپنے روزے کو جتنا ہو سکے غلط کاریوں سے، گندی چیزوں سے، گندی چیزوں کو دیکھنے سے بچانا چاہیے۔ ہاں، جب وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا یا ننگی تصویر دیکھ رہا تھا اور پھر وہ ہاتھ سے منی بھی نکال رہا تھا تب تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ عورت کے چہرے یا شرمگاہ کو صرف دیکھنے سے یا خیال کرنے سے اگر منی نکل جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ عورت کو چھو لیا اس نے اور کپڑا پہنا تھا عورت نے، لیکن وہ ایسا کپڑا تھا کہ اوپر سے ہی اندر تک کی گرماہٹ محسوس ہو رہی تھی اس کے بدن کی، اور اس کی وجہ سے اگر منی نکل گئی، انزال ہو گیا، یا اس کو بوسہ لیا اور اس کی وجہ سے انزال ہو گیا تو فرمایا روزہ فاسد ہو جائے گا، کفارہ نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ اس طرح کے مسئلے اگر کوئی کہیں پیش آ جائے، کبھی ایسا مسئلہ آ جائے تو پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، پوچھ لینا چاہیے امام صاحب سے، اپنے علاقے کے علماء سے پوچھنے میں بالکل بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ روزے کا مسئلہ ہے، اور ایسے بھی نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، وضو کا مسئلہ، عبادات کے مسائل آسانی کے ساتھ پوچھنے چاہیے، اس میں کوئی دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ہم لوگ شرم کرتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پھر بہت سارے مسائل معلوم بھی نہیں ہوتے، اور پھر کچھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں امام صاحب بتاتے نہیں، تو آپ پوچھنے کب گئے تھے؟ ہر چیز تھوڑی نہ بتائی جاتی ہے، آپ پوچھتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ اس لیے یہ پوچھنا چاہیے، پوچھنے سے مسائل سمجھ میں آتے ہیں، معلومات ہوتی ہے، آپ کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو پائلس ہوتے ہیں، جس کو اردو میں بواسیر بولتے ہیں، انگلش والے اسے پائلس بولتے ہیں، وہ جو ہے پھنسیوں کی طرح ٹوائلٹ کی جگہ پر، استنجا کی جگہ پر ہوتا ہے۔
اگر وہاں دوائی لگائی وہ مسے کے اوپر پائلز پر تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مسے کی جو دوا ہے وہ اندر تک نہیں جاتی، یعنی وہ پیٹ تک نہیں پہنچے گی، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اسے ہی ایک ہے مسئلہ ہے اینیما کا۔ اینیما یعنی پیٹ کی صفائی کے لیے پیچھے کے راستے سے دوائی چڑھائی جاتی ہے، پیٹ کی صفائی کے لیے پیچھے کے راستے سے دوائی چڑھے، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، چونکہ پیٹ کے صاف کرنے کے لیے وہ دوائی چڑھائی جاتی ہے۔ جس غرض سے بھی پاخانے کے راستے سے دوائی اوپر چڑھائی جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ذرا سمجھنے کی چیز ہے، اس لیے سمجھنا بھی چاہیے، پوچھنا بھی چاہیے۔ پیشاب کے راستے میں دوا ٹپکانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، چاہے وہ پیشاب کی تھیلی تک پہنچ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ دوا پیٹ تک نہیں پہنچتی، معدے تک نہیں پہنچتی۔ جو دوا پیٹ میں چلی جائے گی، پیٹ تک پہنچے گی، وہاں مسئلہ آئے گا، لیکن پیٹ تک نہیں پہنچتی، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ اس لیے اس کو بھی دھیان سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بڑے استنجا میں، بڑا استنجا تو آپ سمجھتے ہوں گے جس کو ہم لوگ پاخانہ کہتے ہیں، ٹوائلٹ، پیشاب کے علاوہ بڑا استنجا۔ بڑے استنجا میں اتنا مبالغہ کیا کہ پانی اندر تک چلا گیا، جیسے اینیما ابھی بتایا کہ وہ اندر تک پانی پہنچا، دوائی پہنچائی جاتی ہے، تو بعض مرتبہ پانی اس طریقے سے دھوتے ہیں اس جگہ کو کہ وہ پانی اندر والی جو نرم چمڑی ہے لال، وہاں سے اندر تک چلا گیا۔ اگر اندر تک پانی چلا جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کو بھی سمجھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ مبالغہ نہ ہو۔ لیکن ایسا ہونا آسان نہیں ہے، اتنی آسانی سے نہیں ہو جاتا اس طرح، یعنی اتنا پھر شک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ پھر وہ ناپاکی ہی رہ جائے وہاں پر، یہ نہیں ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ وہ ایک دم اندر تک پانی چلا جائے، عام طور پر نہیں جاتا وہ۔ لیکن یہ مسئلہ اس لیے بتایا کہ بعض مرتبہ بہت جو ہے مبالغے کے ساتھ لوگ پانی اندر تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، البتہ اتنا حصہ پاک کرنا تو ضروری ہے، اس لیے اس کو سوچنا چاہیے۔ تو خواہ آدمی کتنا ہی پانی میں مبالغہ کرے لیکن عام طور پر پہنچتا نہیں ہے۔ ہاں کوئی بڑے مرض میں مبتلا ہو، بڑی بیماری ہو، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے پانی اندر تک چلا جائے، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر۔ بے ہوش ہونے سے، یا اگر اس کو کھینچ کی بیماری آئی جس کو مرگی بولتے ہیں، بے ہوش ہو گیا تو روزے کی حالت میں، یا روزے کی حالت میں اس کو کھینچ آئی، آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ جو ہے اس کا پورا سرکولیشن ختم ہو جاتا ہے، ادھر ادھر بیلنس ختم ہو جاتا ہے اس کا، مرگی کہتے ہیں اس کو۔ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ چند مسائل ہیں، یہ فرض روزے کے تعلق سے بتائے، نفل روزے کے تعلق سے بھی کچھ مسائل ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے۔ نفل روزے کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، جیسے رمضان کے علاوہ میں آپ روزے رکھتے ہیں تو اس کے کیا مسائل ہیں۔ یہ رمضان کے فرض روزوں کے تعلق سے جو موٹے موٹے مسئلے تھے میں نے پیش کر دیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب مسائل آ گئے، بہت سارے مسئلے نہیں آئے، جو یہاں لکھے تھے وہ تو ہم نے بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ کچھ مسئلے ایسے ہوں گے جو آپ کو پیش آئیں گے اور آپ نے یہاں نہ سنے ہوں تو پوچھ لینا چاہیے، پوچھنے سے کیا ہوگا، علم بڑھے گا، اور اس مسئلے کے بارے میں آپ کو علم ہوگا تو پھر فائدہ ہوگا کہ میرا روزہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔